أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ ان آیتوں کے اندر وہی جو بنی اسرائیل کو خطاب تھا کہ اس سے پہلے یا ایھا الناس سے تمام لوگوں کو خطاب کیا تھا۔ شروع میں مسلمان، منافقین اور کفار تینوں گروہوں کا ذکر کر کے یا ایھا الناس سے تمام کو خطاب کیا تھا۔ اس کے بعد یا بنی اسرائیل سے مدینہ کے یہودیوں کو خطاب کیا گیا ہے جو کہ بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل تھے یا نہیں تھے، اس پر بھی تاریخی اعتبار سے بحث کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ عرب تھے، انہوں نے یہودی مذہب کو اختیار کیا تھا، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ وہ اصل وہی بنی اسرائیل تھے۔ اسرائیل جو ہے، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے تھے۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ عبرانی زبان میں۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ کر اللہ نے خطاب فرمایا ہے مدینہ کے یہودیوں کو، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی کیا ہے؟ بنی اسرائیل، یعنی یہودی تھے، یہ نسلاً یہودی ہیں، یعنی یہ یعقوب علیہ السلام کی جو ان کے بیٹوں میں سے، جو اب اصل میں ان کے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا، باقی جو 12 تھے 11 تھے ان کی اولاد یہ الگ الگ قبیلے بنے تھے، لیکن یہودا کو سیادت حاصل ہوئی، ریاست انہوں نے قائم کی، اس وجہ سے باقی لوگوں نے بھی اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے سب یہودی کہلائے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ خطاب کرتے ہوئے مدینہ کے یہودیوں سے خطاب کر رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد کے اوپر جو انعامات ہوئے تھے ان انعامات کا ذکر کر رہے ہیں، احسانات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے میرے اس پیغمبر کو مانو میرے ان جو ہے نعمتوں کی پاداش میں۔ تو یہاں فرمایا اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو، التی انعمت، جو میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، اور اوفو پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، اور ایایا مجھ ہی سے، فرحبون تم ڈرو، اور آمنو ایمان لاؤ، بما اس کتاب پر، انزلتو جس کو میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، ولا اور نہ تکونو بنو، ولا تکونو اور نہ بنو، اول کافرین اول انکار کرنے والا، بھی اس کتاب کا، ولا تشترو اور نہ بیچو، اشترا خریدنے کو کہتے ہیں، یہاں بیچنے کا معنی ہے، ولا تشترو اور نہ بیچو، بآیاتی میری آیتوں کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے بدلے میں، وإیایا اور مجھ ہی سے، فاتقونی تم ڈرو، ولا تلبسو اور خلط ملط مت کرو، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتم الحق اور حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو، واقیموا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وآتوا اور ادا کیا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ، وارکعوا رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتأمرون کیا، تأمرون تم حکم کرتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر بلائی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم حالانکہ تم، تتلون تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب یعنی تورات، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے، واستعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر صبر کے ذریعے،
वस्सलात नमाज के ज़रिए, व इन्नहा बेशका ये नमाज लकबीरतुन बहुत शाक है, बहुत मुश्किल है, बहुत बढ़कर है, इल्ला मगर अला अल खाशिईन आजिज़ी करने वालों पर, अल्लदीना वो आजिज़ी करने वाले, यज़ुन्नुना जो यकीन रखते हैं, अन्नहुम इस बात का यकीन रखते हैं कि वो, अन्नहुम इस बात का कि वो मुलाकात करने वाले हैं रब्बिहिम अपने परवरदिगार से, व अन्नहुम और इस बात का कि वो इलैहि उस अल्लाह की तरफ राजिऊन रुजू करने वाले हैं। तो इन आयात की तशरीह हम करते हैं। ए बनी इसराइल तुम मेरी उस नियामत को याद करो जो मैंने तुम पर की। वो नियामत क्या थी? दूसरी जगह अल्लाह फरमाते वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका व आताकुम मा लम युअति अहदन मिनल आलमीन। तुम्हारे अंदर नबुव्वत रखी, तुम्हारे अंदर बादशाहत रखी, तुम में से बहुत सारों को बादशाह अता फरमाया, बड़े बड़े बादशाह जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इस तरह बादशाह हो गुजरे हैं। ये बड़ी अल्लाह की नियामत थी बनी इसराइल को। और इसी तरह अंबिया का सिलसिला जो है वो बनी इसराइल से ही चला आ रहा है। बनी इसराइल देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो जब फ़लस्तीन में आए तो वहाँ उनका एक बेटा इसहाक़ अलैहिस्सलाम है, दूसरा बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम है। तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद याक़ूब अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और इस तरह यहाँ यहूदा भी है, और इस तरह दूसरे तकरीबन 11 बेटे हैं। तो फिर आगे चलकर लावी उनका एक बेटा है, उसका नाम है। तो इनकी औलाद में फिर आगे जो है दाऊद अलैहिस्सलाम यहूदा की नस्ल से, सुलेमान अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, ज़करिया अलैहिस्सलाम है, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारे पैगंबर जितने भी आए ये सब के सब जो है बनी इसराइल से आए। तो अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की उनको कि नबूवत का सिलसिला इन्हीं में बरकरार रहा, हत्ता कि आखिर में इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह फरमाते हैं मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की है, नबूवत का सिलसिला तुम में चलाया, तुम्हें बच्चात अता फरमाई, और तुम्हें वो कुछ दिया जो तुम्हारे ज़माने के लोगों को नहीं दिया। उस ज़माने के सारे लोग इनको अहले इल्म समझकर, अहले किताब समझकर इनकी इज़्ज़त एहतराम करते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे आहद को पूरा करो, आगे कि मैं तुम्हारा आहद को पूरा करूँ। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह का आहद उनसे ये था, अल्लाह ने फरमाया था कि बनी इसराइल में अंबिया का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आखिरी पैगंबर जो आएगा वो बनी इस्माइल से आएगा जो कि हिजाज़ वाले हैं, तो उस पर ईमान लाओ। ये वादा उनसे लिया था। अल्लाह फरमाते हैं उस वादा को पूरा करो, मैं अपना वादा पूरा करूँगा, तुम्हें क्या करूँगा, तुम्हारे गुनाह माफ़ करूँगा। लेकिन जनरल कुरान खुद फरमाता है वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल वबअथना मिनहुम इस्नै अशर नक़ीबा वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलात व आतयतुमुज़्ज़कात व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना लउकफ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम व लउदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। अल्लाह फरमाते हैं कि तुमने अगर नमाज कायम की, ज़कात अदा की, और मेरे तमाम रसूलों पर ईमान लाया और उनकी मदद की, और अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को कर्ज़ हसना दिया यानी अल्लाह के राह में सदका किया, तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ करूँगा, तुम्हें जन्नत में दाखिल करूँगा। ये वादा था, ये आहद था। तो अल्लाह तमाम अंबिया पर ईमान लाने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना भी इसमें शामिल है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इस वादे को पूरा करो, मैं भी वादा पूरा करूँगा, और मुझ ही से डरो। व आमिनु बिमा अंज़लतु, अगला हुक्म क्या है, और मेरी उस किताब पर तुम ईमान लाओ यानी कुरान पर, जो तुम्हारे साथ तौरात जो है उसकी तस्दीक़ करने वाली है। तस्दीक़ किस तरह करती है? बुनियादी अक़ाइद वहाँ तौहीद, रिसालत और आखिरत, वहाँ भी ये अक़ाइद मौजूद थे। तो इसी तरह कुरान भी इन्हीं की बार बार जो है दोहराता है, तो इस तरह उनकी तस्दीक़ करने वाली है। और उनसे फरमाया वला तकूनु अव्वल काफ़िरिन भी, अव्वल काफिर न बनो। सवाल ये है कि अव्वल काफिर इनसे पहले मुशरिकीन बने थे, मुशरिकीन मक्का ने इनकार किया था, ये तो दूसरे नंबर के। अव्वल क्यों कहा जा रहा है? अव्वल इसलिए कहा जा रहा है कि मुशरिकीन मक्का भी इस इंतज़ार में थे कि यहूदी जो है अहले किताब अहले इल्म हैं, इस पैगंबर को अगर माने तो समझे ये पैगंबर सच्चा होगा, हम भी मानेंगे, अगर ये ना माने तो हम भी अपने इस मज़हब पर बरकरार रहेंगे। तो इस तरह उन्होंने नहीं माना यहूदियों ने, तो वो काफिर मुशरिकीन भी अपने मज़हब पर बरकरार है, इनकी देखा देखी, तो गोया कि ये अव्वल काफिर है। वला तश्तरू बिआयाति समनन क़लील, मेरी आयतों को ना बेचा करो। आयत बेचने का मतलब ये है कि अगर कोई बड़ी शख्सियात उनके पास आते, उन्होंने कोई गुनाह किया होता, तो असल हुक्म उनको नहीं बताया जाता, बल्कि आसान हुक्म उनको बताया जाता, क्योंकि उनसे फ़ायदा होता था, वो कुछ दौलत देते थे। तो इस तरह जो है उनसे
فتویٰ ان کے لیے آسان کیا جاتا، اور غریبوں کے لیے کیا یہ فتویٰ مشکل کیا جاتا۔ مثال کے طور پر رجم کا حکم، کوئی مالدار دولت مند سرمایہ دار شخص آتا اور زنا کا ارتکاب کیا ہوا ہوتا تو اس کا چہرہ کالا کر کے گدھے کے اوپر اس کو سوار کیا جاتا، بس یہ اس کی سزا تھی۔ لیکن اگر غریب آتے تو ان کو رجم کیا جاتا، تو یہ طریقہ تھا ان لوگوں کے اندر۔ تو یہ آیتوں کو بیچنا ہے، وہ غلط فتویٰ دے کر اس کے بدلے میں جو ہے دنیاوی دولت حاصل کرنا۔ اللہ فرماتے اس طرح نہ کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو۔ یعنی تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو، مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت دے کر بیچا کرو۔ دنیا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قلیل، ساری دنیا بھی کیا ہے؟ قلیل ہے اللہ کی نظر میں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، ان آیتوں میں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تورات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر تھا۔ اب دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے جو تورات پڑھ سکتے تھے، اس کا ترجمہ سمجھتے تھے اور اس کی تشریح کر سکتے تھے، تو وہ تو دیکھتے تھے اور اس کے اندر جو ہے اللہ کی پیغمبر کی صفات موجود تھی، آخری پیغمبر آئے گا، بنی اسماعیل میں آئے گا، یہ باتیں وہاں موجود تھی۔ لیکن وہ جو کھجوروں والے علاقہ ہوگا، مدینہ کے نشانات وہاں تھے نا تورات کے اندر، تو یہ لوگ جانتے تھے۔ تو ان کے سامنے جو یہودی علماء تھے وہ یہ کہتے تھے، اس کی تشریح غلط انداز میں کرتے تھے، خلط ملط کرتے تھے، صحیح کو غلط کے ساتھ ملا کر جو ہے نا تشریح کر کے ان کو تشویش میں ڈالتے، اور ان کا یقین جو ہے وہ اس میں تبدیل ہو جاتا۔ تو اس طرح ان کو روکتے تھے۔ اور جو بالکل نہیں جانتے تھے کہ تورات کے اندر تورات کا ترجمہ تشریح نہیں کر سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، ان کے سامنے کہتے نہیں تورات میں تو اس طرح کوئی پیغمبر کا ذکر تو نہیں ہے، یہ سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر کو ذکر ہے، بنی اسماعیل میں کسی پیغمبر کے آنے کا ذکر نہیں۔ تو اللہ فرماتے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق اور باطل کو خلط ملط مت کرو، تو غلط تشریح مت کرو، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ یعنی سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے آپ تشریح غلط کر رہے ہو اور جاہلوں کے سامنے حق کو چھپا رہے ہو، اس طرح نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو یہ اسی پیغمبر کی صفات۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب یہاں سے علاج بتایا کہ آگے اللہ فرماتے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ آگے جو ان کو درمیان میں اس آیت کا پچھلی آیت سے ظاہراً کوئی ربط نظر نہیں آ رہا۔ اصل میں یہودیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے اس پیغمبر کو مانو، میرے قرآن کی تصدیق کرو، لیکن قرآن کی تصدیق کرنے اور ماننے سے کیا چیز مانے تھی؟ دو چیزیں تھیں، ایک ان کی سیادت تھی، یعنی ان کی عزت، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ یہودی رہنے کی صورت میں یہودی جو عام لوگ تھے وہ ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، تو اس احترام اور عزت کو وہ اگر مسلمان ہوتے تو یہ احترام اور عزت ان کی نہ رہتی، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ تو اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ تو تمہارے اندر جاہ طلبی ہے، تم عزت چاہتے ہو، تم اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہو کہ ہماری عزت ہو رہی ہے، یہ چیز تمہارے اندر سے نماز پڑھنے سے نکل جائے گی۔ نماز پڑھو گے تو سجدہ کرو گے، اللہ کے سامنے سر زمین پر رکھو گے تو عاجزی تمہارے اندر آئے گی، تو یہ جاہ کی طلب جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، عزت کی طلب جو ہے ختم ہو جائے گی، تو پھر تمہیں ایمان لانا آسان ہوگا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو دولت ملتی تھی، لوگ عوام ان کے پاس جو ہے پیسے لاتے تھے، ان کو جو ہے نا سارا کچھ ان کو مذہبی، جیسے مذہبی لوگوں کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اس طرح ان کو دیا جاتا تھا۔ اللہ فرماتا تم خود زکوٰۃ دیا کرو، تاکہ زکوٰۃ دینے سے مال کی محبت تمہارے اندر سے نکل جائے گی، پھر ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، آگے صاف طور پر فرمایا کہ رکوع کرو، یہ نماز پڑھو نہیں کہا، رکوع کرو کہا۔ یہودیوں کی نماز میں رکوع کیا جاتا تھا صرف بس، تو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کی نماز میں رکوع بھی ہے، تو یہ نماز پڑھنے والے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ تم بھی نماز پڑھا کرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے ان کو۔ اور اگلی آیت میں یہ فرمایا کیا تھا، تأمرون الناس، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہودیوں کے پاس اگر کوئی عام لوگ ان کے پاس آتے تھے، ان کے رشتہ دار ان سے پوچھتے تھے یہ پیغمبر سچا ہے یا نہیں ہے، ہم ان پر ایمان لانا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے پیغمبر تو سچا ہے لیکن ہماری یہودیت کے خلاف، یہ جو یہودیت جو مذہب ہے یہ ختم ہو جائے گی، ہماری سیادت ختم ہو جائے گی، ہم اس لیے نہیں ایمان لاتے۔ اس طرح کی باتیں کرتے تھے بعض علماء جو یہودی تھے وہ یہ کہتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو کہ پیغمبر سچا ہے، ٹھیک ہے، اس پر ایمان لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تم خود ایمان نہیں لاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم خود تورات کو پڑھتے ہو، تورات کے اندر سب کچھ ہے کہ آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں آنے والے۔ فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ آگے اللہ نے فرمایا تم ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد شروع میں تمہیں ظاہراً نقصان ہوگا کہ تمہاری سیادت ختم ہوگی، لیکن اس پر تم صبر کرو۔ تمہاری دولت جو ہے آنا بند ہو جائے گا لیکن اس پر صبر کرو، اور تمہاری سیادت جو ختم ہوگی، شہرت تمہاری ختم ہوگی، اس کے لیے نماز پڑھو، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ نماز کے اصل میں ان چیزوں کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر، شہرت کو چھوڑ کر،
ایک جو ہے مطلب نامعلوم ہو کر، ناموری کو چھوڑ کر جو ہے اب گوشہ نشین ہو کر بیٹھنا، کوئی آپ کو نہیں جانتا، آپ کی شہرت ختم ہو گئی، تو آپ صرف نماز سے مدد حاصل کرو، صبر کرو. یہ بہت بڑی چیز ہے، آسان کام نہیں ہے. یہ تو عاجزی کرنے والوں کے لیے آسان ہے. جن لوگوں کے اندر جاہ طلبی ختم ہے، جن کے اندر شہرت، عزت، دولت کی طلب جو ہے وہ نہیں ہے، ان کے لیے آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے. تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں پیدا کرو کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. تو جن لوگوں کے اندر یہ چیز ہے، یہ ذہن ان کا ہے، ان کے لیے یہ آسان ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے. تو تم بھی اس طرح بنو. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ حکم دے رہے ہیں. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه واسترحموا انه هو الغفور الرحیم.